فیصل چودھری صاحب، یقیناً یہ جنگ پاکستان کے لیے بہت سارے اثرات، اس خطے کے اوپر بڑے اثرات مرتب کرے گی اور کر رہی ہے. پاکستان کا رسپانس آپ کے سامنے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے صحیح رسپانس دیا ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح نوبل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کیا ہے پاکستان نے، واز دا رائٹ اسٹیپ فارورڈ؟ واٹ آر یور ویوز آن اٹ، فیصل چودھری صاحب؟ دیکھیے، اس میں دو تین باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو صرف پاکستان کی سپورٹ کرنی چاہیے. سب سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم مسلم امہ کو یا ہم ان کے ٹھیکیدار بنیں. سو وی ہیو ٹو سی کہ ہمارے بینیفٹ میں کیا ہے. اپنے ملک کو سب سے پہلے آپ نے سیو رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کے ساتھ چلنا ہے. پاکستان کی اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے وہ بہترین نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم اسرائیل کو تو ظاہر ہے نہ ہم تسلیم کرتے ہیں نہ تسلیم کریں گے، نہ ہی ہم اسرائیلی ایگریشن کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. جو امریکنز نے حملہ کیا ہے، مجھے تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں کیا گیا ہے اور اس سے کیا حاصل ہونا ہے. اس سے بجائے صرف یہ کہ ایسکلیشن ہوگی، آلریڈی جو ٹینشن ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں حاصل ہونے والا. کیونکہ اب تک جو لیٹسٹ آئی ہے اور میں ایرانی جو میڈیا فالو ہم نے کیا ہے اس کے اطلاعات کے مطابق تو ریڈیشن نہیں وہاں پہ ہو رہی جہاں پہ یہ اٹیک کیا گیا ہے. دیٹ اسینشلی مینس کہ وہاں پہ جو جس مقصد کے لیے اٹیک کیا گیا ہے یا تو وہ ناکام ہوا ہے یا وہ جو ہے وہ غلط انفارمیشن پہ کیا گیا ہے. ناؤ کمنگ ٹو کہ جی اب پاکستان جو ہے وہ انڈیا، اسرائیل، امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے یا نہیں ہے. دیکھیے، ڈپلومیٹکلی آپ کو اپنی سپیس حاصل کرنی پڑتی ہے. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے بہت پرانے ریلیشن ہیں، اور اب آپ پاکستان جو ہے whether somebody likes it or not، آپ نہ ڈیفنس ہماری اسٹیبلشمنٹ نہ حکومتیں ان کو اگنور نہیں کر سکتے. لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا رینٹے بیس جو ہے وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو اس لیے ہے کہ ہماری ظاہر ہے وہ ہماری پاپولیشن میں بھی بہت زیادہ اہل تشیع ہیں جو مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت جو دوسرے بھی ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور اسرائیل کے خلاف تو سب اکٹھے ہیں. تو جہاں تک نوبل پیس پرائز کا آپ بات کریں، دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ تو ٹرمپ نے پاکستان سے پوچھ کے اٹیک کرنا ہے، نہ ہی وہ ہمارے مرہون منت ہیں. ایک ان کا لانگ ڈیزائر ہے، لیکن نوبل پیس پرائز فرینکلی اسپیکنگ اگر اس طرح سے مل لے کہ آپ غزہ میں جو ہے وہ قتل عام کو سپورٹ کر رہے ہیں، بمبارمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیلی ایگریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر تمغہ امتیاز میں اور نوبل پیس پرائز میں میری نظر میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ تو ایک سیم چیز ہے. جہاں تک ریکمنڈیشن، ہماری ریکمنڈیشن پہ نوبل پیس پرائز جو ہے وہ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، مجھے اس پہ بھی بڑے شکوک و شبہات ہیں، کیونکہ ہماری اتنی تگڑی ریکمنڈیشن تو ہے نہیں. لیکن ظاہر ہے ایک چیز ہمارے جو انڈیا پاکستان کی وار ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو گلوبلی پاکستان کو جو فیس سیونگ جو ایلیویشن دی ہے اس میں ٹرمپ صاحب نے کوئی 18 دفعہ تو یہ کہا ہے، اور یہ ایک ہمارے بینیفٹ میں چیز ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اتنا سنجیدہ جس طرح سے ہم تنقید کر رہے ہیں، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید ہمارے پاس میں بھی نہیں ہے. اب امریکہ کی اسرائیل پالیسی اور ایران پالیسی پاکستان ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. دیٹس اے فیکٹ. تو ڈپلومیسی جو ہے، فیلئر تو ڈپلومیسی کا ہوا ہے پوری دنیا میں. اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، وہ پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے، دنیا میں بھی یہ ہو رہا ہے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. رائٹ سر. شہلا صاحبہ، بلاول صاحب نے آج جو میں کافی دنوں سے ایک بیان دے رہا تھا اس کی تقریباً تصدیق کر دی ہے. میں کافی دنوں سے کہہ رہا تھا شہلا صاحبہ کہ مودی، نیتن یاہو، ٹرمپ ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں، ان کے ٹارگٹس ایک ہی ہیں. آج بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مودی جو ہیں وہ نیتن یاہو کی سستی بی گریڈ کاپی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ایران اسرائیل کے درمیان، اور جس طرح پاکستان رسپونڈ کر رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سیز فائر کے لیے نوبل انعام کے لیے نامنیٹ کر رہا ہے، کہ جس سیز فائر کے بعد بھارت ہمیں دوبارہ دھمکیاں دینا شروع ہو گیا ہے. ایک طرف ٹرمپ اپنے میزائل گرا رہا ہے ایران کے اوپر، پاکستان ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے ہیں لگا ہوا ہے. آپ کی نظر میں جو پاکستان کا رسپانس ہے، کیا وہ درست ہے، صحیح ہے، بہتر ہونا چاہیے یا نہیں ہے بہتر؟ آپ کا نظریہ شہلا صاحبہ.
دیکھیے میں ایک بات سمجھتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا میں امن کی تعریف کو جو ہے وہ بیان نہیں کرے. ڈونلڈ ٹرمپ کی دی ہوئی تعریف امن کی ایکسیپٹیبل نہیں ہے دنیا، اور ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ اگر وہ امن کی تعریف دے گا تو پھر ہمیں غزہ پہ سوال اٹھنا ہے. اور اس کے بعد یہ جو بغل بچہ ہے امریکہ کا، اسرائیل، اس جنگ سے امریکہ اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں جنگ اخبار تک میں یہ شائع ہو چکا ہے کہ انہی کے دو آفیسرز ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 300 ہیل میزائل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے اسرائیل. جی ہاں. اور جس طرح سے رجیم چینج تک کی باتیں ہو رہی تھی، یہ جنگ کا حصہ نہیں تھی. اور اب 60 دن انگیج رکھنے کے بعد جس طرح سے جنگ شروع کی گئی، اور پھر جس طرح سے ٹرمپ نے خود اس میں براہ راست امریکہ کو شامل کیا، اس میں امریکنز بھی حیران ہیں، ان کی قوم بھی حیران ہے. اور پھر وہی ایک بات کہ دنیا نے اب سائنس اتنی پڑھ لی ہے کہ اگر آپ کسی کے ایٹمک ری ایکٹر جو ہیں وہ تباہ کرتے ہیں تو پھر یہ ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ سب سے پہلے تو محدود نہیں ہوتی ہے، وہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اور اس کے اثرات پھر یہاں تک آتے ہیں. تو آپ نے کیا تباہ کیا سوائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے ہاتھ سے بم چھین لیا؟ تو آپ نے تو بم گرا دیا ان پہ. ان کو تو آپ 30 سال سے کہہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں نکلا، جیسے عراق میں نہیں نکلا تھا آپ کے پاس. تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ڈیفینیشن جو ہے امن کی وہ ٹرمپ نے طے کرنی ہے، تو پھر سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ ٹرمپ کی ڈیفینیشن امن کی کیا ہے. ویٹو پاور استعمال ہوئی ہے، اور یہ ہے امن کی ڈیفینیشن، یا بوم گرایا گیا جس طرح سے. میڈم آپ کو لگتا ہے وہ ریجیم چینج کا لفظ جو ہے ان کے منہ سے غلطی سے نکل گیا اور اسی لیے وہ فوراً دفاع کرنے لگ گئے کہ نہیں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے؟ ایک اور مسٹیک کی انہوں نے، جو اپنا پلان تھا وہ سامنے رکھ دیا. میں سمجھتی ہوں کہ اتنے پاورفل ملک کا صدر جو ہے اس کی بات میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنی کسی بات پہ غلطی نہیں کہنی چاہیے، اس کو یہ سوچنا ہے کہ اسے کیا نہیں بولنا. بریگیڈیئر صاحب، ریجیم چینج کا ورڈ ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے آنا اور پھر وہ فوراً سے بیک فٹ پہ آگے کہ یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، واضح کر دیتا ہے کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی، ان کا پلان تھا، ان کی دل کی بات زبان پہ آ گئی. اگری کریں گے بریگیڈیئر صاحب؟ جی دیکھیں، اصل میں تو دو ہی ان کے آبجیکٹیوز ہیں، اسرائیلیز کے اور امریکنز کے. وہ نمبر 1 تو اس کے آپ میں آئے تھے حملہ کرنے کے، وہاں پہ نیوکلیر ویپنز بنائے جا رہے ہیں، جو کہ اسی اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ صدام پہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ کیمیکل بایولوجیکل ویپنز بنا رہا تھا. سیکنڈ، وہاں پہ رجیم چینج کا آف کورس ہے، کیونکہ رجیم یہاں پہ بہت اسلامک سینٹرک ہے، اور وہ بات اس طرح سے نہیں سنتے ویسٹ کی کہ جیسے باقی جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں وہ کافی ویسٹرن اورینٹڈ ہے. تو ایران از دا اونلی کنٹری جہاں پہ پروکسیز بھی ہیں، اس کے حزب اللہ، حماس اور حوثیز کی صورت میں، جو کہ اسرائیل کے خلاف لڑتے بھی رہے ہیں. تو رجیم چینج کا بالکل آبجیکٹیو تھا، اور ان کے منہ سے اس بات کا نکلنا اس بات کی طرف واضح اشارہ دیتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا اس نے واقعی اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا، نیوکلیر جو ریئیکٹرز کی جو جگہ تھی، آج بھی صبح اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے اس نے اٹیک کیا فردو کے جو نیوکلیر ریئیکٹر تھا وہاں پر. اس کے یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اپنے جو آبجیکٹیو تھا اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. مزید یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈیپ سٹیٹ یا جو ان کے نیو کونز ہیں، یہودی ہیں، لابی واشنگٹن کے اندر، ان کے پریشر میں آ کے یہ حملہ تو ضرور کیا، لیکن اس طرح سے مزید کوئی ٹارگیٹس انگیج نہیں کیے کہ جیسے شاید اسرائیل چاہتا تھا. تو وہاں پہ بھی جو ایکیوریسی ہے جو کہ 100% ٹرمپ انشور کر سکتا تھا، یہ پینٹاگون انشور کر سکتا تھا، تو انہوں نے اس طرح سے ہٹ نہیں کیا کیونکہ وہ دو چیزوں سے ڈرتے تھے. بالکل ٹھیک.